حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ ہمیشہ تحفوں اور گفتوں سے سرفراز فرماتا اور ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا روزہ کو فرض پر نازل فرمایا زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا تمام کے تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے یہ تحفہ بہت عرفہ ہے اور اعلیٰ و عرفہ شیء کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا معزز سامعین توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت دی ہے نماز کی تلقین کی ہے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے کئی پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یا دنیا کے سب سے بڑے متقی سب سے بڑے بزرگ سب سے بڑے ابطال سب سے بڑے پیر سب سے بڑے حاکم سب سے بڑے فاضل سب سے بڑے جج حضور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا کی اور ان کے رفقا عزیز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز کی پابندی کی تابعین نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا اہل مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا بزرگان دین نے بھی نماز کو قائم کیا کوئی بتا دیجئے کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو کوئی ابطال نماز کے بغیر ابطال بن گیا ہو کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو کوئی محدث نماز کے بغیر محدث بن گیا ہو کوئی مفسر نماز کے بغیر مفسر بن گیا ہو کوئی فقیہ نماز کے بغیر فقیہ بن گیا ہو آپ بتا ہی نہیں سکتے سوائے ایک صحابی کے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی
مگر ایک ٹاٹ پہ پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم کو ٹاٹ ہے مخمل سے اچھا ہے، قسم کو ٹاٹ ہے مخمل سے اچھا ہے۔ اے لوگوں لڑکیوں کے پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے۔ اے لوگوں لڑکیوں کے اے لوگوں لڑکیوں کے پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے، مگر ماں کی پیار میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کی پیار میں مگر ماں کی پیار میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ محبوب عمل ہے۔ نماز پڑھنے سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں دائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں بائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں آگے بھی اندھیرا ہو، جہاں پیچھے بھی اندھیرا ہو، جہاں اوپر بھی اندھیرا ہو، جہاں نیچے بھی اندھیرا ہو، جہاں روشنی کا کوئی نظام نہیں، یعنی قبرستان میں نماز پڑھنے سے مصائب و پریشانی دور ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان افضل اور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان انسانوں سے افضل اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو نماز ہے ایسا تحفہ کہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، کون کم بخت ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون حیوان ہے، کون جانور ہے، کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ یہ امتیاز، یہ فرق، یہ فصل، یہ تمیز نماز سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھائیے، صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحے پر دیکھیں، ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ